إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. معزز حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے. اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور اس دنیا کی ہر چیز کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات اکیلی وہ ذات ہے جس کو کبھی فنا نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. قیامت قائم ہوگی اور اس دنیا کا انت ہو جائے گا اور پھر ایک نئی دنیا جس کو آخرت کا نام دیا گیا ہے، اس میں ہم آپ چلے جائیں گے. قیامت یہ ہمارے دین اسلام کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے، بلکہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے آخرت کا دن، اور قیامت قائم ہونے کے بعد ہی آخرت کا دن آئے گا. تو خیر، مسلمانوں کو تو اس میں کسی بھی طریقے سے کوئی شک نہیں ہے. اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. بہت سارے لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی پہ وہ ایمان لے آتے ہیں. سائنس کے نظریے سے بھی اس دنیا کا خاتمہ ہونا ہے اور دھیرے دھیرے یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف چل رہی ہے. قیامت قائم ہوگی تو اس وقت سب سے بڑا زلزلہ آئے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ رب العالمین نے قرآن میں انسانوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت قائم ہونے کے بعد سب کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور قیامت سب سے شدید زلزلہ کی شکل میں قائم ہوگی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا جھٹکا، قیامت کا زلزلہ وہ بہت بڑی چیز ہوگی. اس دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم حادثہ ہوگا، سب سے بڑی مصیبت ہوگی، سب سے خطرناک واقعہ ہوگا، جس کی خطرناکی اور جس کے خوفناکی کا قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے
اگر آپ دھیان سے اس نقشے کو دیکھیں گے، اس تصویر کے اوپر نگاہ ڈالیں گے تو آپ کانپ جائیں گے کہ دنیا میں قیامت سے پہلے جو زلزلے آ رہے ہیں اسی میں کانپ جاتے ہیں۔ تو قیامت کا زلزلہ حقیقی معنی میں اگر ہم بے حد سنجیدگی کے ساتھ اور گہرائی میں جا کر کے سوچیں تو ہماری رات کی نیند اڑ جائے گی۔ وہ حادثہ اتنا عظیم حادثہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس دنیا کے زلزلے کا اس کے سامنے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں قیامت سے پہلے جو زلزلے آ رہے ہیں، قیامت کے زلزلے کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دونوں کا موازنہ کر کے آپ دیکھ لیں، ہم ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، کانپتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، رات کے 12 بجے گھر سے نکل کے باہر آ جاتے ہیں، نیند سے لوگوں کو جگا کے باہر لے آتے ہیں بلڈنگ سے۔ لیکن قیامت کا زلزلہ اس سے بھی بھیانک ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور رشتہ، مضبوط ترین رشتہ ماں اور بچے کا رشتہ ہے، اور اگر وہ بچہ دودھ پیتا بچہ ہے تو اس رشتے کی مضبوطی کی عالم کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے کس قدر اپنا رشتہ مضبوط رکھتی ہے، پل پل اس کی خبر رکھتی ہے۔ لیکن جو قیامت کا زلزلہ ہوگا وہ اتنا بھیانک ہوگا کہ یہ رشتہ بھی تار تار ہو جائے۔ دودھ پیتے بچے سے ماں کا رشتہ بھی کمزور پڑ جائے گا، اس کا ہوش، اس کی عقل کام نہیں کرے گی، اپنے دودھ پیتے بچے سے بھی ماں غافل ہو جائے گی، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، اپنی پرواہ ہونے لگے گی۔ یوم ترونہا، جس دن قیامت کا زلزلہ آئے گا اور اسے دیکھو گے تم اپنی آنکھوں سے، تو اس دن کی ہیبت کا عالم یہ ہوگا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اس کو اس کی فکر نہیں ہوگی کہ میرا بچہ کہاں ہے۔ اس زلزلے کی ہیبت کا یہ عالم ہوگا کہ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ایک دو نہیں، دنیا کی ساری حمل والی عورتیں جس کے رحم میں بچہ پل رہا ہوگا، مارے دہشت کے، مارے ڈر کے، مارے خوف کے، بچہ ساقط کر دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اپنے حمل گرا دے گی، مارے ڈر کے بچہ پیدا ہو جائے گا وقت سے پہلے ہی، اور ساری عورتوں کا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ دنیا کی کوئی بھی حمل والی عورت اپنے حمل کو پیٹ میں روک نہیں پائے گی۔ آپ سوچئے کہ قیامت کا زلزلہ کس قدر بھیانک ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اسی لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے زمین کو پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، ہلا دی جائے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، پہلے والی آیت میں اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دنیا کے سارے لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا کہ سب دیوانے نظر آئیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، انسان کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا، کیا ہو رہا ہے، سب پاگل نظر آئیں گے، لگیں گے کہ سب مدہوشی میں ہیں، سب نشے میں ہیں، جھوم رہے ہیں، ایسا لگے گا۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن ہرگز کوئی نشے میں نہیں ہوگا۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، اصل مسئلہ ہوگا کہ جو زلزلہ کا جھٹکا ہوگا اتنا شدید ہوگا کہ اس میں سب ہل جائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے چھپے ہوئے دنیا کو نکال کر کے باہر کر دے گی،
زمین کے اندر کے سارے خزانے باہر آ جائیں گے. وقال الانسان ما لها، انسان کو تعجب ہونے لگا کہ ہو کیا رہا ہے، اس زمین نے تو آج تک ایسا کبھی نہیں کیا تھا، یہ کیا کر رہی ہے زمین. اور اتنا ہی نہیں، یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین بولنے لگے گی، اپنی خبریں بتانے لگیں گی، اس کو زبان مل جائے گی. اللہ رب العالمین نے کہا کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے اس زمین کو حکم دیا ہوگا کہ بولو. تو قیامت کا زلزلہ نہایت ہی خطرناک زلزلہ ہو. ابھی بھی زلزلے آئے، چند دن پہلے کی بات ہے، آپ کے کانپور کی سرزمین بھی ہلی. کانپور کے بہت سارے لوگوں نے محسوس کیا کہ ہاں زمین ہل رہی ہے. ہندوستان کے اکثر حصے میں جھٹکا محسوس کیا لوگوں نے. اور آپ کے پڑوس میں نیپال میں سینکڑوں لوگ مر گئے. اور ایسا نہیں کہ آج اچانک ایک بار زلزلہ آ گیا ہے. آپ اگر اخبار پڑھتے ہیں آپ کو ہر چند دنوں کے بعد خبر مل جائے گی دنیا کے فلاں حصے میں زلزلہ نے تباہی مچائی یا فلاں حصے میں زلزلہ کا جھٹکا محسوس ہوا. اب زلزلے اتنے آنے لگے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ یہ ہم لوگوں کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے. عجیب سا نہیں لگتا؟ زندگی کی عام چیزوں کی طرح زلزلہ بھی زندگی کا حصہ لگنے لگا. معلوم ہے آپ کو یہ کیا ہے؟ یہ قیامت تو نہیں ہے، یہ قیامت تو نہیں ہے. قیامت قائم ہونے کے بعد پھر ہم ایسے کیسے آپ سے بات کرتے ہوتے. لیکن قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے. یہ جو زلزلے آ رہے ہیں یہ قیامت کے زلزلے نہیں ہیں، لیکن قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے کہ لوگوں تیار رہو. دنیا اپنی آخری پڑاؤ میں ہے، دنیا اپنے انت کو جا رہی ہے. اب اس دنیا کے فنا ہونے میں زیادہ وقت بچا نہیں، اس لیے اپنی آخرت کی فکر کر لو. یہ اصل مسئلہ ہے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقبض العلم، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے. وتکثر الزلازل، اور زلزلے کثرت سے آنے لگے. تو زلزلے کثرت سے آنے لگے ہیں کہ نہیں آنے لگے؟ ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں کبھی ایک آدھ بار زلزلہ دیکھ لیا ہم نے. آپ اس مختصر سی مدت میں زندگی کے نہ جانے کتنوں بار زلزلہ خود محسوس کیا ہم نے آپ. اور دنیا میں جہاں جہاں زلزلہ برپا ہوا اس کی خبریں ہم نے آپ نے سنی اور پڑھی. تو یہ قیامت کی نشانی ہے. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے، زلزلے کثرت سے آنے لگیں، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وقت قریب ہو جائے. سب محسوس کرتے ہیں کہ ابھی تو جمعہ گزرا تھا پھر جمعہ آ گیا، ابھی تو رمضان گزارا تھا پھر رمضان آنے والا ہے، ارے ابھی تو عید گئی تھی پھر عید آ گئی ہے، ابھی تو صبح ہوئی تھی ابھی شام ہو گئی. اور پہلے لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ دن بہت لمبا ہو گیا ہے، رات بڑی لمبی ہو گئی ہے، مہینہ بڑا لمبا دکھ رہا ہے، عید کب آئے گی، رمضان کب آئے گا، جمعہ کا دن کس دن ہوگا. اب وہ تو تصور ہی ختم ہو گیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ چلا آ رہا ہے سب. ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر کے گئے تھے، ارے عصر کی اذان ہو گئی، ابھی مغرب کی اذان ہو رہی ہے. یہ لوگوں سے پوچھے، لوگوں کو ایسا لگتا ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وقت قریب ہو جائے گا. وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، فتنے خوب ظاہر ہوں گے. فتنوں کو گننا مشکل ہو رہا ہے اس وقت. ہر قدم پہ فتنہ. گھر میں آپ دیکھ لیجیے اپنے گھر کے فتنے، اسی میں آپ پاگل ہو جائیں گے. باہر کے فتنے، معاشرے کے فتنے، رشتوں کے فتنے، مال کے فتنے، پتہ نہیں کس کس چیز کے فتنے. تو یہ قیامت کی نشانی ہے. وَيَكْثُرَ الْحَرْجُ، قتل بھی عام ہو جائے گا، بہت زیادہ قتل ہوگا. اب تو انسان کے خون کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے.
جس کو جب من میں آئے جس کا قتل کرنا ہو قتل کر دیتا ہے. قیامت کی نشانی. لوگوں کو بڑی شکایت ہے معیشت کی تنگی کی، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ لوگوں کے پاس آج مال زیادہ ہے. شکایت اپنی جگہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کیوں شکایت ہے، لیکن مال کم نہیں ہے دنیا میں. مال کم نہیں ہے. حتی یکثر فیکم المال، تمہارے پاس مال کی کثرت ہوگی، اتنی کثرت ہو جائے گی کہ مال ہر طرف نظر آئے گا. فیفیض، عام ہو جائے گا، جس کے پاس دیکھو اس کے پاس مال ہے. لیکن شکایت الگ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. آپ 100 سال پیچھے چلے جائیے، آپ کو مال نظر نہیں آئے گا جیسا آج مال نظر آ رہا ہے. جس کے پاس دیکھو روکڑا بھرا ہوا ہے، مال ہے. قیامت کی نشانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آج تو بہت دیر میں ہم بات کر رہے ہیں، آج بہت دیر میں ہم بات کر رہے ہیں ان فتنوں کی، ان مصیبتوں کی، ان زلزلوں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن حوالہ، اذا رأيت الخلافة قد نزلت ارض المقدسہ، جب خلافت مقدس سرزمین پہ آ جائے، جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے، تو پھر سمجھ لینا کہ اب مصیبتوں کے طوفان آنے والے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کتنا وقفہ گزرا تھا بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے، کتنا وقفہ گزرا تھا، کتنے سال گزرے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو اپنے ہاتھ میں لے لی. تو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بیت المقدس کی سرزمین پہ خلافت قائم ہو جائے گی، مسلمان اس کو فتح کر لیں گے، فقد دنت الزلازل والبلابل، تو زلزلے آنے لگیں گے اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، والامور العظام، اور بڑے بڑے معاملات تمہیں نظر آئیں گے، اور قیامت پھر سمجھ لو کہ اب قریب ہی ہے. والساعة يومئذ اقرب من الناس من يد هذه من راسك، اے ابن حوالہ، قیامت اس کے بعد اتنی ہی قریب ہو جائے گی جتنا میرا ہاتھ تمہارے سر سے قریب ہے. یہ اس وقت کی بات ہو رہی تھی، اور ہم تو تقریباً 1400 سال اس کے بعد گزار چکے ہیں. 14 صدیاں، 1400 سال اس کے بعد ہم آج بات کر رہے ہیں، تو ہم قیامت کے کتنے قریب ہوں گے. اور آج فتنوں کا کیا عالم ہوگا، مصیبتوں کے کس طریقے کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں ہر طرف. آپ کو صرف فلسطین کی مصیبت نظر آ رہی ہوگی، آپ دنیا کی مصیبتوں کو دیکھنا چاہیں گے جو انڈر گراؤنڈ ہیں، تو آپ مر جائیں گے وقت سے پہلے ہی، ایسا آپ کو محسوس ہوگا. تو یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قد اوحی الی انی غیر لابس فیکم، مجھے وحی کر دی گئی ہے کہ میں زیادہ دن تمہارے بیچ میں رہنے والا نہیں، اور ولستم لابثین بعدی الا قلیلا، اور میرے صحابہ میرے بعد تم لوگ بھی زیادہ دن نہیں رکو گے دنیا میں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد وستأتونی افنادا یفنی بعضکم بعضا، پھر تم لوگ گروہوں کی شکل میں میرے پاس آؤ گے، ایک دوسرے سے بھیڑو گے، ایک دوسرے سے بھیڑو گے، لڑو گے، مرو گے. آپس میں مسلمان لڑیں گے، مریں گے. اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور ہی میں فتنہ نے اپنا چہرہ دکھا دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی آپس میں لڑنا پڑ گیا. یہ حالت ہو گئے فتنوں کی، دو طرف مسلمان، اور وہ کون سے؟ سب سے افضل مسلمان صحابہ کرام، ایک دوسرے کے خلاف تلوار تان. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں تھی. اور اس کے بعد کیا کہا کہ یہ تو شروعات ہے، لیکن جب قیامت قریب ہو جائے گی، بین ید الساعہ موتان شدید، شدید وبائیں پھیلیں گی. اور آج وباؤں کی دنیا میں ہم جی رہے ہیں. آدمی سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ کون کون سی بیماری دنیا میں پھیل رہی ہے، نئے نئے نام دیے جا رہے ہیں. اور وبعدہ سنوات الزلازل، ان وباؤں کے بعد زلزلوں کے سال ہوں گے. ہم لوگ زلزلوں کے سال میں جینے لگے. کوئی سال ایسا جاتا ہے کہ جس میں زلزلہ نہ آتا ہو؟ زلزلے آ رہے ہیں، کثرت سے زلزلے آ رہے ہیں. ان زلزلوں کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس کو زندگی کا نارمل حصہ سمجھ لیں؟ نہیں.
جو لوگ ایسا سمجھ لیں گے وہ بہت بڑی بھول کریں گے۔ ان زلزلوں کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں، عقل مند آدمی اس سے فائدہ اٹھائے گا، ان زلزلوں سے بھی فائدہ اٹھائے گا۔ کیا حکمتیں ہیں؟ اللہ کی نعمت کا احساس کریں آپ کہ یہ زمین ہوا میں ہے لیکن ٹھہری ہوئی ہے، گردش میں ہے۔ سائنس کی آپ مانیں تو دو طریقے سے زمین گردش میں ہے، ایک تو سورج کا چکر کاٹنے میں لگی ہے یہ زمین، اور دن رات کا جو نظام ہے وہ الگ ایک چکر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس اندازے کے ساتھ اس کو گردش میں رکھا ہے کہ ہم آپ سکون میں ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، اور ذرا سی حرکت دکھتی ہے، بہت بڑی حرکت تو نہیں ہوتی ہوگی، ذرا سی حرکت دکھتی ہے تو بلڈنگیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمارے اوپر، آپ کے اوپر اللہ نے کر رکھا ہے کہ زمین ساکن ہے، ثابت ہے، ٹھہری ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے، ہم آسانی کے ساتھ سب کام کر رہے ہیں اور سب کچھ چل رہا ہے۔ تو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیجیے۔ پہلے تو یہ حکمت ہے کہ جھٹکا محسوس کرنے کے بعد اللہ کی ایک بڑی نعمت کے بدلے میں شکریہ ادا کریں آپ۔ اور شکریہ کا مطلب وہ جو ہم لوگ فارمیلٹی والا کرتے نہیں، اللہ تیرا شکر ہے، نہیں، اللہ کی فرما برداری کر کے دکھاؤ، یہ ہے اصل میں شکریہ۔ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، عمل کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا یہ تو پہلی بات ہے۔ اللہ کے قبضہ اور اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہم، اس کا احساس زندہ کریں آپ کہ ہم اللہ رب العالمین کی گرفت میں ہیں، اللہ کی پکڑ میں ہیں، اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، گولی نہیں چلانی ہے، پکڑ کر کے لے جا کر کے سمندر میں ڈوبانا نہیں ہے، گلا دابنا نہیں ہے، تلوار چلانا نہیں ہے، خالی اس کو ذرا سا اشارہ کرنے کی ضرورت ہے، زمین کو ہلا دینا ہے، ساری دنیا شانت ہو جائے گی۔ اس کی طاقت کو آپ محسوس کیجیے کہ اللہ کی گرفت میں اور پکڑ میں آپ کیسے ہیں کہ پوری دنیا کو لمحہ بھر میں وہ ختم کر دے۔ کسی بھی حصے میں ذرا سا جھٹکا وہ دے دیتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے وہاں کا سارا شہر ویران ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے گرفت میں ہونے کا احساس زندہ کیجیے آپ، اس کے پیچھے یہ حکمت پوشیدہ ہے۔ ہم جس طریقے سے بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں اس کو بریک لگائیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، حساب و کتاب کریں۔ محاسبہ کی دعوت ہے یہ زلزلے، دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اپنے اعمال کا حساب و کتاب کر لو، کہ اگر تمہارے گھر پہ اصل زلزلہ کا مرکز بن گیا، تمہارا پورا گھر دب گیا اور تہس نہس ہو گیا، تم چلے گئے تو کیا ہوگا؟ لہذا تیار ہو، تیار رہو، کبھی بھی یہ لمحہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا، آ سکتا۔ ایسا نہیں کہ آپ کے اوپر سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ محفوظ ہیں، اور نیپال میں جہاں پہ سینکڑوں لوگ مر گئے وہ سب کچھ اور کیٹیگری کے لوگ تھے، ایسا نہیں، وہ سب انسان تھے، آپ بھی انسان ہیں، آج اس کا نمبر آیا کل آپ کا آ سکتا ہے۔ تیار رہیے آپ۔ تیار رہنے کا مطلب اپنے اعمال کا حساب و کتاب کر لیجئے کہ نیکیاں زیادہ ہیں کہ برائیاں زیادہ ہیں، محاسبہ۔ اسی طریقے سے سب سے بڑی طاقت کا احساس کہ اللہ رب العالمین کی طاقت کے سامنے سب فیل ہے۔ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی، دنیا کی ساری ترقی، اور دنیا کی ساری دولت، اور دنیا کی ساری شہرت، اور یہ بلند و بالا عمارتیں اور بلڈنگیں، مضبوط قلعے، یہ سب کی کوئی حیثیت نہیں۔ سب سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ورنہ لمحہ بھر میں وہ جس کو چاہے زمین پہ لا کر کے کھڑا کر دے۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ہے۔ زلزلے آ کر کے بتا دیتے ہیں، اللہ کا عذاب آ کر کے بتا دیتا ہے، آپ اربوں کے مالک ہیں لیکن ایک لمحہ بھر کا آپ مہمان ہیں۔ بہت سارے لوگ ارب پتی کھرب پتی اسی ایک لمحے میں زیرو پہ آ جاتے، ان کی ساری جمع پونجی سب ختم ہو جاتی۔ اس لیے یہ دنیا عارضی ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، اس کے اندر مضبوطی نہیں ہے۔
یہ ایک عارضی زندگی ہے، اس کا بھی احساس، اس کے پیچھے کی حکمتیں، اور اسی طریقے سے ان تمام باتوں کے سلسلے میں امام شریح بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ زلزلے انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ تکون الزلازل والملاحم، زلزلے ایسے برپا ہوں گے اور قتل و غارت گری ایسے مچے گی کہ لوگ اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے. غزہ میں بمباری ہو رہی ہے، شدید لڑائی ہو رہی ہے، لوگ گھروں سے بھاگنے پہ مجبور ہو رہے ہیں جان بچانے کے لیے. تو ادھر نیپال میں بھی لوگ گھروں سے، نیپال ہی چھوڑ دیجئے نا، ہمارے اپنے ملک کے بہت سارے لوگوں کا یہ حال تھا، رات 12 بجے سب گھروں سے بھاگ رہے تھے. تو فرماتے ہیں امام شریح بن عبداللہ کہ زلزلے ایسے برپا ہوں گے اور لڑائیاں ایسے عام ہوگی کہ لوگ اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگیں گے، اور اس کو اپنی حیثیت یاد آ جائے گی، جوتا چپل چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. حتی تغلو النعال، جوتا تک کو بھول جائیں گے، ایسے ہی بھاگ کھڑے ہوں گے. یہ انسان کی دنیا کی حیثیت ہے، اس کی دولت کی حیثیت ہے، اس کے مال اور تمام چیزوں کی حیثیت ہے. کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اس کو، صرف اپنی باڈی لے کے بھاگے گا. تو یہ سب عبرت کی چیز ہے، حکمت کی چیز ہے. اگر یہ سبق ہم نہیں لیتے ہیں ان زلزلوں سے تو پھر بیکار ہے ہمارے لیے یہ زلزلہ. کسی بھی دن ہم اس کے شکار ہو جائیں گے اور اپنی آخرت کو برباد کر لیں گے. یہ زلزلے دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اس کے پیچھے کی بھی حکمتیں ہیں لیکن آنے کا سبب بھی ہے. انما زلزلت الارض اذا عمل فيها بالمعاصی، زمین پہ جب نافرمانیاں خوب ہونے لگتی ہیں تو زمین کو جھنجھوڑا جاتا ہے. فترعد فرقا من الرب جل جلالہ، رب العالمین کے ڈر سے یہ دنیا کو کپا دیتی ہے یہ زمین اور ہلا دیتی ہے کہ جاگ جاؤ، کیا کر رہے ہو، کس انتہا کو پہنچ رہے ہو گناہوں کے انجام دینے میں. تو یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ زمین ہلی ہے، اس کا مطلب گناہ بہت ہو رہے ہیں. تو خود کو پہلے گناہ سے بچانے کی کوشش کرو اور اپنے آس پاس میں جو گناہ نظر آئے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرو. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت دنیا میں آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. رب العالمین تو تمہیں بہت ساری جگہ معاف کر دیتا ہے، رب العالمین تمہیں بہت ساری گناہوں میں معاف کر دیتا، پکڑتا نہیں ہے. اگر وہ پکڑنے پہ آ جائے تو اس سرزمین پہ ایک چوپایا نہ بچ سکے. وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر لوگوں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ دنیا ہی میں مواخذہ کرنا شروع کر دے اور ہر گناہ کے نتیجے میں پکڑنا شروع کر دے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس دنیا میں ایک چوپایا کو بھی اللہ نہ چھوڑے. لیکن اللہ پکڑ نہیں کرتا سارے گناہوں کی وجہ سے. کبھی کبھی آپ کو ہلاتا ہے، آپ کو سزا بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو آخرت کی یاد دلاتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. دنیا میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، زلزلے، سیلاب وغیرہ، طوفان جو بھی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے. اللہ تمہارے بعض اعمال کے نتیجے میں ذرا سا مزہ چکھاتا ہے. مقصد کیا ہے کہ لوٹ آؤ. ہم لوٹیں گے نہیں تو فائدہ کیا ہے ان چیزوں کے برپا ہونے کا؟ پھر ہمارے لیے بیکار ہے یہ ہمارے لیے بالکل بیکار ہے. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا، اس سے نصیحت حاصل کر لی، اپنے آخرت کی فکر کرنا شروع کر دی، تو اللہ کی نعمتوں کی برسات ہوگی ہمارے اوپر. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یہ بھی اللہ کہتا ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے نکال کر کے، دلدل سے نکال کر کے نیکیوں کے راستے میں لے چلو، اپنی زندگی کو بدل ڈالو، اللہ سے ڈرنا سیکھ لو، پھر دنیا بھی تمہاری اچھی کر دیں گے. آخرت تو اچھی کریں گے ہی کریں گے، دنیا بھی اچھی کر دیں گے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے برکتوں کے دروازے ہم کھول دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اس میں ہمارے لیے بھلائی بھلائی. یقین جانیے یہ آزمائش کا دور ہے اور ہم
بہت خطرناک آزمائش کے شکار ہو رہے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کے چیزوں کا تذکرہ کیا تھا اور کہا تھا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تمہیں وہ 5 چیزیں ملیں، لیکن ہم سب بدقسمت ہیں کہ وہ 5 چیزیں ہم سب کو مل گئی ہیں۔ خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں جن سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، واعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تمہیں وہ وقت ملے کہ 5 چیزیں تمہارے زندگی میں آ جائے، لیکن ہم سب بدقسمت ہیں کہ وہ 5 چیزیں ہمیں اور آپ کو مل گئی ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بتایا، لم یظہر الفاحشۃ فی قوم قط، فحش کام، برے کام، گندے کام کسی بھی قوم میں اگر ظاہرتاً ہونے لگے، لوگ شرم کرنا چھوڑ دیں، حتی یعلنوا بہا، اعلانیہ کرنے لگیں، جیسا کہ اب فحش اور برائی کے کام کو لوگ انجوائے کے طور پہ کرنے لگے، مسلم معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ الا فشا فیہم الطاعون، ان میں وبا اور بیماری پھیلے گی، ایسی بیماری، والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، ایسی بیماریاں جنم لیں گی، پھیلیں گی جو پہلے ان کے پہلے کے لوگوں میں وہ بیماریاں تھی ہی نہیں، ان کا نام ہی نہیں تھا کسی کے پاس۔ ہم نے آپ نے ایڈز کا نام سن رکھا ہے، ایڈز، آپ ہمارے بڑے بزرگوں سے پوچھو، ان کو پتا تھا ایڈز کوئی بیماری ہے؟ ابھی کووڈ-19 کا دور گزار کر کے ہم لوگ آئے ہیں، ہمارے گزرے ہوئے بڑے بزرگ لوگوں کو یہ سب ملا، بہت ساری بیماریاں، ابھی جب آپ اس میں جائیں گے تو پتہ چلے گا سب نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ فحش کام علی اعلان لوگ کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ کی سزا ہے۔ اسی طریقے سے وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی نہ کرو گے، اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، قحط سالی عام ہو جائے گی، وشدت المعونہ، اور تنگ دستی کے شکار ہو جاؤ گے۔ مختلف مواقع آتے ہیں، آج بھی دنیا مندی سے گزر رہی ہے، آج بھی اس وقت بھی دنیا مندی سے گزر رہی ہے، اور آپ ناپ تول کی بات کریں گے تو دنیا میں اتنا ہیرا پھیری ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیوقوف بنا کر کے خوب ہیرا پھیری، جو جس کو بیوقوف بنا لے جائے وہ اتنا بڑا چالاک ہے۔ یہی کاروبار ہے اور یہی تجارت ہے آج کی دنیا میں، بتائیے۔ تو یہ دوسری مصیبت جو ہمارے اور آپ کے اوپر ٹوٹ پڑی ہے اور بدقسمتی سے ہمیں اور آپ کو ملی ہے۔ اسی طریقے سے وجور السلطان علیہم، ظالم بادشاہ کو بھی جھیلنا پڑے گا۔ آج صرف ہم لوگ نہیں جھیل رہے ہیں، ہم کو اپنے صرف حکمران سے شکایت نہیں ہے، پوری دنیا کے حکمران سب ظالم ہیں، اور رعایا ان کے اعمال خراب ہیں، دونوں طرف کا معاملہ، رعایا کے اعمال خراب ہیں، اس وجہ سے ظالم حکمراں ہر طرف عام ہیں، ظالم حکمراں نیچے سے لے کے اوپر تک، جہاں تک آپ دیکھو گے ہر طرف آپ کو ظالم ہی ظالم نظر آئیں گے، نعرے بڑے اچھے اچھے دیں گے، زبان سے باتیں بڑی اچھی اچھی کہیں گے، لیکن ان کے کرتوت اتنے خطرناک ہوں گے کہ انسانیت شرما جائے۔ یہ دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اپنی زکوٰۃ کو نہیں روکو گے، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے بارش روک لی جائے گی۔ ہر سال شکایت ہوتی ہے وقت پہ بارش نہیں ہو رہی ہے، اور جب بارش برستی ہے تو وہ عذاب کی شکل میں، ہر سال کی شکایت ہم دیکھنے لگے، ایسا لگتا ہے کہ اب رحمت کی شکل بچی ہی نہیں ہے، عذاب کی شکل میں سب چیز ہو رہی ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اللہ رب العالمین اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اگر چوپائے نہ ہو دنیا کے یہ جانور تو اللہ بارش ہی نہ کرے، زکوٰۃ نہ دینے والوں پہ اللہ اتنا ناراض ہے۔ اسی طریقے سے وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ، اللہ کے عہد کو، اللہ کے رسول کے عہد کو توڑو گے، إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، تو مسلمان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو، دشمن کو تمہارے اوپر اللہ مسلط کرے گا، جیسا کہ آج پوری دنیا کے مسلمان غیروں کے ماتحت ہیں، ایک طریقے سے آزاد نہیں ہیں، وہ آزادی کے ساتھ جو چاہیں وہ کر نہیں سکتے، دوسرا کا دباؤ اس کے اوپر پڑتا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ مسلم ملک ہی کیوں نہ ہو الگ سے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب عذاب کی شکلیں ہیں۔ اور آخری بات، جب حکمراں، مسلم حکمراں کی بات کر رہے ہیں، جب مسلم حکمراں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ کی نازل کردہ چیزوں کو پسند کرنا چھوڑ دیں گے، تو ایسی صورت میں اللہ کیا کرے گا؟ آپس ہی میں لڑا دے گا،
اب مسلمان آپس ہی میں سب بھیڑا پڑا ہے، اندر سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، ظاہری طور پر کہیں کہیں پہ ساتھ دکھتا ہے لیکن سب کے اپنے اپنے مطلب چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اندر سے سب ایک دوسرے کی کاٹ میں لگے ہوئے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو بدقسمت ہیں ہم لوگ کہ یہ چیزیں ہم لوگوں کو دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ دعوت گناہ کو دعوت دیتے ہیں اور اللہ کے عذاب کو بھی دعوت دیتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، دوسروں کو اس میں شریک بھی کرتے ہیں، اور ایسے گناہ کرتے ہیں جس میں اللہ کے عذاب کو دعوت ہوتی ہے۔ اذا استباحوا الزنا، جب لوگ زنا کو عام طریقے سے کرنے لگیں گے، شرم جھجک ختم کر کے، ڈر اس کے دل میں نہ ہو، ایک طریقے سے سمجھو کہ حلال سمجھ لیں گے، وشربوا الخمر، اور شراب کو پینے لگیں گے، کوئی اس کو جھجک نہیں ہوگی گلاس اٹھانے میں، بوتل اٹھانے میں، وضربوا بالمغانی، گانا باجا عام ہو جائے گا، کوئی جھجک نہیں ہوگی، اور ایسے گناہ عام طور پہ لوگ کرنے لگیں گے، تو کیا ہوگا پھر؟ اللہ کو آسمان میں غیرت آ جائے گی۔ غار اللہ عز وجل فی سمائہ، اللہ کو جوش آئے گا آسمان میں، تو کیا کہتا ہے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا زلزلے کے بارے میں خاص طور پہ کہ زلزلے کب آتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ زلزلے اس موقع پر آتے ہیں جب لوگ دعوت دیتے ہیں گناہ کر کے، اور گناہ اس طریقے سے، فقال للارض، تو اللہ زمین سے کہتا ہے کہ تزلزلی، حرکت میں آ جا، اور پھر زمین حرکت میں آ جاتی، ہلنے لگتی ہے، یہ زلزلہ۔ فإن تابوا ونزعوا، اگر لوگ اس سے عبرت حاصل کر کے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، گناہوں کو بریک لگا دیتے ہیں، تب تو اللہ روکتا ہے کہ اچھا رک جاؤ۔ اور اگر لوگ اس کے بعد بھی نہیں سدھرتے تو پھر کیا کرتا اللہ؟ زمین اس کے اوپر ڈھا دیتا، حدم اللہ علیہ، زمین اس کے اوپر ڈھا دیتا ہے، پھر روکتا نہیں ہے۔ ایک آدمی نے پوچھ لیا عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ یہ اللہ کا عذاب ہی ہے صرف، کیا سب کے لیے یہ جو زلزلہ آتا ہے تو یہ صرف عذاب ہی عذاب ہے سب کے لیے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بل موعظۃ ورحمۃ وبرکۃ للمؤمنین، یہ نصیحت کی چیز ہے مومنوں کے لیے، رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے مومنوں کے لیے، لیکن کب؟ جب اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو مومن جو ہوگا ان زلزلوں کے بعد اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا، اس کے بعد وہ توبہ کرے گا، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو الگ کرے گا، اپنے آخرت کی فکر کرے گا، اپنے اندر تبدیلی لائے گا۔ یہ مومن کی نشانی، اس کے لیے فائدہ مند ہے زلزلے، کیوں؟ اس کی آخرت بننے جا رہی ہے۔ اس اعتبار سے جو لوگ زلزلے سے اور اللہ کے عذاب سے عبرت حاصل کر کے اپنی نیکیوں کو بڑھاتے ہیں اور گناہوں کو کم کرتے ہیں، اس سے توبہ کرتے ہیں، ان کے حق میں یہ اچھی چیز ہے، موعظت ہے، نصیحت ہے، رحمت اور برکت ہے۔ لیکن کافروں کے لیے در حقیقت یہ عذاب ہے۔ تو ہم لوگ کس میں شمار اپنے آپ کو کرانا چاہیں گے؟ مومنین میں نہیں کہ کافرین میں؟ اگر مومنین میں اپنے آپ کو شمار کرانا ہے تو جلدی سے توبہ کیجئے، روئیے، گڑ گڑائیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمسار ہوئیے، اور صرف خود ہی اپنے آپ کو مت بچائیے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ خود کو بچا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کافی نہیں۔ اگر آپ خود کو بچا لیں گے اور دوسروں کو نہیں بچانے کی کوشش کریں گے تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو آپ بھی اس میں پس جائیں گے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو دنیا میں اللہ نوازتا ہے، جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تب وہ بھی ایک عذاب کی شکل ہوتی ہے۔ اچانک اللہ اس کو پکڑے گا کہ اس کو سمجھ میں نہیں کہ کیا ہو گیا۔ اور کچھ لوگ تو ان چیزوں کو بھی ہنسی مذاق میں لیتے ہیں، بڑے جری اور بہادر ہوتے ہیں، خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان بھائی بھی بہت سارے ہمارے کہ اللہ کے عذاب کو بھی ہنسی مذاق میں لیتے ہیں، آپس میں چرچا کرتے ہیں تو اس کی تصویر کشی کرتے ہوئے ہنسنے کا ماحول تیار کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کے عذاب کے ساتھ ہنسی مذاق مت کرو۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جھوٹ موٹ میں بھی ہنسی مذاق، جھوٹ بول کر کے ہنسی مذاق کرنے والے کے خلاف بد دعا کی ہے۔ وَيْلُ الَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ النَّاسَ، تباہ ہو جائے وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ وَيْلُ لَهُ وَيْلُ لَهُ، جو سیریس مسئلہ ہے، اللہ کا عذاب، زلزلے کی شکل ہو، سیلاب کی شکل ہو، طوفان کی شکل ہو، اس میں کوئی بھی ہنسی کا اینگل آپ کا نکالنا یہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ بہرحال اصل پیغام یہ ہے کہ ان جھٹکوں سے ہم جاگیں، بیدار ہوں، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں،
اپنے گناہوں کو بریک لگائیں، ورنہ پھر نہایت ہی خطرناک انجام ہونے والا ہمارا اور آپ۔ یہ دنیا مختصر سی ہے، چھوڑ کے سب کو جانا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کے سامنے دنیا آئے گی وہ دنیا ہی اصل ہوگی جس کو آخرت کہتے ہیں، اور وہاں پہ سوائے پچھتانے کے بعد کچھ بچے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زلزلے اور اللہ کے دیگر عذاب سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مسلم معاشرے کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اعمال کو قبول فرما لے۔